السلام علیکم میرے بھائیو، سب سے پہلے جو ہے آپ لوگوں کا پہلا دن ہوگا، یہ میں ایس ایس بی کو ہارٹ کی ایکسپیرینس جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ آپ سے نا گیٹ پر جو ہے وہ چیکنگ ہوگی، جو ہے تھوڑی سخت ہے کورونا کی وجہ سے، تو آپ لوگوں کو سینیٹائزنگ گیٹ کے تھرو پاس کیا جائے گا۔ آپ لوگوں کو بیگ چیکنگ ہو گیا، آپ کے لگیج آپ کے چیک ہوں گے، موبائل آپ سے کلیکٹ کیے جائیں گے، اور آپ کو کہا جائے گا کہ آپ نے جو کپڑے پہنے وہ آپ اتار لیں اور جو ہے وہ کسی شاپر میں بند کر کے آپ نہا لیں۔ تو اس کے بعد آپ کو روم الاٹ کیے جائیں گے، اور آپ کو بولا جائے گا کہ آپ ریسیپشن میں جا کے اپنی پکچر بنوا لیں اور چیسٹ نمبر بھی وہاں سے وصول کر لیں۔ وہ سب کچھ وصول کرنے کے بعد لنچ ہوگا، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو بولا جائے گا کہ جوہر ہال میں رپورٹ کریں۔ تقریباً 1 بجے آپ لوگوں کو جوہر ہال میں جانا ہوگا۔ ہو سکے تو نماز پہلے سے پڑھ لیں، کیونکہ وہاں سے آپ کو 6:30-7 بجے نکلنا ہوگا۔ تو آپ لوگوں کو جانا ہوگا جوہر ہال تقریباً 1-1:30 بجے۔ وہاں پہ آپ لوگوں کا ہوگا آپ لوگوں کا فارم سبمیشن ان جوہر ہال۔ تو وہاں پہ آپ کو پروجیکٹر پر پہلے آپ کو سب کچھ دکھایا جائے گا کہ ایس ایس بی نے آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، جو فارمل سے آپ کو رولز بتائے جائیں گی کہ مس بیہیو نہیں کرنا، یہ وہ جو آپ کو ویڈیوز میں بتائی جاتی ہیں وہ سب کچھ آپ لوگوں کو پروجیکٹر میں بتا دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو فارم فلنگ آئے گا۔ فرسٹ ڈے میں آپ کو صرف فارم فلنگ آئے گا، باقی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 7 بجے آپ لوگوں کو وہاں سے فارغ کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ لوگ نماز پڑھ لیں اور کھانا کھا لیں۔ 10 بجے آپ لوگوں کے لائٹس آف ہوں گے۔ یہ آپ لوگوں کا ہوگا پہلا دن۔ پہلے دن میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، جوہر ہال میں تھوڑے آپ لوگ تھک جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے 4-5 گھنٹے بندہ تک جاتا ہے۔ تو وہاں پہ آپ نے بہت لکھائی کرنی ہوتی ہے، تو وہ آپ نے بہت ہی دھیان رکھنا ہے فارم سبمیشن میں، کیونکہ میرے بھائیو جو فارم آپ لوگ فل کرتے ہیں نا، اسی میں آپ کا آئی ایس ایس بی ہوگا۔ جو آپ ان کو فارم میں بتاتے ہیں نا، وہی کچھ آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو فارم بہت ہی دھیان سے آپ لوگ فل کیا کریں، اور اس میں کوئی بھی گڑبڑ نہ کریں۔ ہو سکے تو پہلے سے ویڈیوز یوٹیوب پر ہوتی ہیں، اس میں سے آپ لوگ فارم کی پریکٹس کر لیں۔ فارم کی پریکٹس بہت لازمی ہوتی ہے۔ وہاں پہ ایک کالم ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے آپ کا جو ڈیٹ آف برتھ ہے ٹل ناؤ۔ تو ٹل ناؤ میں آپ کتنے سال کے ہیں، کتنے مہینے، کتنے ہفتے اور کتنے دن، تو یہ وہاں پہ آپ کو کیلکولیٹ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ آپ کو سب کچھ پہلے سے دیکھ لیں۔ تو فارم سبمیشن میں آپ کوئی بھی غلطی نہ کریں، کیونکہ آپ سے پھر انٹرویو میں ہو سکتا ہے وہ پوچھ لے کہ اچھا آپ کا ڈیٹ آف برتھ ٹل ناؤ کیا ہے، تو وہی آپ سے اگر جھوٹ بولنا ہوگا تو آپ سے وہاں پہ پکڑے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے پریکٹس کی ہوگی پہلے سے، تو وہ آپ کو وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہاں سے آپ سے فیملی انکم کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو بہت آپ نے دھیان سے فل کرنی ہے، کیونکہ آپ کو یاد رہنی چاہیے وہ فیملی انکم جو تھی مجھ سے پوچھی گئی تھی۔ وہ انٹرویو میں بھی میں نے وہاں پہ جو فارم میں لکھی تھی وہی میں نے بتائی تھی۔ تو فارم فلنگ میں آپ نے بہت ہی دھیان رکھنا ہے۔ تو پہلے دن میں اتنا کچھ نہیں ہوتا، فارم فلنگ ہوتا ہے، اور آپ کو ویلکم جو ہوتی ہے، اسپیچ ہوتی ہے، وہ سب کچھ ہونے کے بعد آپ کو فارغ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ڈنر ہوگا، اور ڈنر کے بعد لائٹ آف ایٹ 10 PM شارپ۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا پہلا دن ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے دن میں اتنا کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن فارم فلنگ جو بہت ہی مسٹ ہے، وہ آپ لوگوں نے بہت ہی دھیان سے فل کرنا ہے میرے بھائی۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس پہ آپ کا پورا انٹرویو اور پورا جو ہے ایس ایس بی بیسڈ ہوتا ہے۔ پھر بچے کہتے ہیں میں تو ہاں بہت اچھا کیا تھا، لیکن میں ناٹ ریکمینڈ ہو کے آ گیا ہوں۔ بھائی وہاں پہ آپ نے جو کچھ بولا تھا فارم میں، کیا آپ نے وہی وہاں پہ انٹرویو میں بتایا ہے؟ اگر ہاں تو پھر آپ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ریکمینڈ ہو کے آئیں گے۔ تو فارم فلنگ میں آپ لوگوں نے بہت خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ابھی سیکنڈ ڈے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ لوگ کا آتا ہے سیکنڈ ڈے۔ سیکنڈ ڈے آپ لوگوں کا بہت امپورٹنٹ دن ہے۔ آپ لوگ اس دن پہ بہت تک جائیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو صبح 3:30 بجے اٹھایا جائے گا، 3 بجے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ناشتہ کرنا ہوگا 4:30 یا 5 بجے۔ آپ لوگوں کو ناشتہ کرنے کے بعد آپ کو بولا جائے کہ جوہر ہال میں رپورٹ کرے تقریباً 6 بجے۔ وہاں پہ صبح آپ لوگوں کو الاٹ کیے جائیں گے جی ٹی او کے چیسٹ نمبر، وہ الگ سے چیسٹ نمبر ہوں گے۔ آپ کو جو پہلے دن چیسٹ نمبر الاٹ کیے جائیں گے نا، وہ نہیں ہوں گے، جی ٹی او کے الگ چیسٹ نمبر ہوں گے۔ تو جی ٹی او اپنے گروپ کو بلائے گا، آپ کو ویٹ کرنا ہوگا۔ 10 بندوں کا ایک گروپ بنے گا، 12 بندوں کا۔ تو جی ٹی او اپنے گروپ کو بلائے گا، گروپ ایف، گروپ ایکس، گروپ ڈبلیو، ایسے گروپ نام ہوں گے۔ تو وہ آپ کو بلائے گا، اپنے ساتھ لے کے جائے گا ٹاسک ایریا میں۔ آپ لوگوں کو جی ٹی او لے کے جائے گا ٹاسک ایریا میں۔ جی ٹی او آپ سے شارٹ سا انٹروڈکشن کروائے گا۔ اس میں آپ لوگوں کو نام اور فادر نیم اور فادر کی ایجوکیشن، بس یہ آپ لوگوں کا جی ٹی او کا انٹروڈکشن ہوگا، جو سب نے بیٹھ کے باری باری دینا ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا جی ٹی او کا انٹروڈکشن۔ اس کے بعد آتا ہے گروپ ڈسکشن۔
جو ٹاپکس یہاں پہ میں نے نیکسٹ پیج پہ لکھے لیکن یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں. گروپ ڈسکشن کے جو ہمیں ٹاپکس ملے تھے وہ یہ ہمیں ملے تھے کہ کورونا اور سوشل میڈیا اس پر آپ لوگ بحث کریں. تو وہاں پہ بچے بحث کرنے لگے کہ کورونا جو ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت پھیل رہا ہے, سوشل میڈیا نگیٹیو کر رہا ہے, سوشل میڈیا اتنا ہے نہیں جتنا سوشل میڈیا اچھال رہے. تو اس طرح کے آپ نے نہیں کرنے میرے بھائیوں, آپ نے وہاں پہ سوبر رہنا, آپ نے وہاں پہ ایسا شو کرنا ہے کہ ایک آفیسر ہیں آپ نے وہاں پہ یہ نہیں شو کرنا کہ آپ ٹیسٹ دینے آئے ہیں, آپ نے وہاں پہ یہ شو کرنا ہے کہ آپ ایک آفیسر کے درمیان بیٹھے ہیں. تو آفیسر کو کیسی کوالٹی چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ نے وہاں پہ شو کرنی ہے میرے بھائیوں. تو یہ تھا ہمارا جی ٹی او کا گروپ ڈسکشن کا ٹاپک, کورونا اور آج کل کے حالات. یہ ہمارا گروپ ڈسکشن کا ٹاپک تھا. سب کو 30 سیکنڈ 10 سیکنڈ بولنے کا موقع دیا جائے گا. پھر آپ بیچ میں بات بھی پھر بھی بول سکتے ہیں لیکن دوسروں کا خیال رکھنا, اپنے بیچ میں بات بھی نہیں ٹوکنی اور زیادہ لمبی بات بھی آپ نے نہیں کرنی تاکہ دوسروں کو موقع ملے. اس کے بعد آتے ہے آپ کا ملٹری پلاننگ, جو کمپلیٹ تو خیر کسی کا بھی نہیں ہوتا لیکن آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے, آپ نے تھوڑی بہت کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے. جو کیلکولیشن آپ سے جی ٹی او پوچھے گا تو آپ کو وہ یاد رکھنی چاہیے. کمپلیٹ کسی کا بھی نہیں ہوتا میرے بھائیو. اگر آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوتا نا تو ٹینشن بالکل نہیں لینی, وہاں پہ اپنے گھبرانا نہیں ہے میرے بھائیو. کیونکہ گروپ پلاننگ کسی کی بھی نہیں کمپلیٹ ہوئی تھی. میرے گروپ میں جو تھی گروپ پلاننگ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی لیکن میرے گروپ میں جیسے پھر بھی 3 بندے ریکمینڈ ہوئے تھے, میں اور 2 اور بندے تھے. تو یہاں تک آپ کیا تھی ملٹری پلاننگ, اس میں آپ لوگوں نے اپنے ساتھ پوائنٹس نوٹ کرنے ہیں کیونکہ جی ٹی او ہو سکتا ہے آپ سے پوچھ لے. تو وہاں پہ آپ لوگوں کو پوائنٹ یاد ہونے چاہیے کہ ہاں یہاں سے یہاں تک کتنا ٹائم لگتا ہے, تو ہم یہاں سے یہ پہنچانے میں اتنے گھنٹے میں جا سکتے ہیں. تو 2-3 پوائنٹ اگر آپ یاد کر لیں نا اس کو آپ بریفلی ایکسپلین کریں تو کہ نہیں, کیونکہ جی ٹی او کو پتہ ہوتا ہے یار کہ یہ کیسا بندہ ہے. تو اس کو جی ٹی او کو اپنی یقین دلانا ہے کہ ہاں مجھ میں وہ کوالٹیز ہیں, تو اس لیے آپ کو تکے نہیں لگانے. اس کے بعد آپ کا آتا ہے پروگریسو گروپ ٹاسک. پروگریسو گروپ ٹاسک آپ کا فرسٹ امپریشن ہوتا ہے جی ٹی او پر. گروپ ڈسکشن کے بعد آپ کا جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے پروگریسو گروپ ٹاسک, کیونکہ وہاں پہ 10 بندے ہوتے ہیں اور ہر کوئی بندہ اچھل رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں آگے جاؤں گا, نہیں میں آگے جاؤں گا. تو یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی. آپ نے کیا کرنا ہے, پلان بنانا ہے. ہمارے گروپ میں ایک بندہ تھا چیسٹ نمبر 15, وہ بیچ میں چلا گیا پٹھان تھا ایک, تو بیچ میں وہاں پہ وہ پھنس گیا. تو نہ وہ آگے جا سکتا تھا نہ وہ پیچھے جا سکتا تھا. تو سارا گروپ ہمارا اس کی وجہ سے جو ہے وہ بیڈ امپریشن پہلا جی ٹی او پہ چلا گیا تھا. تو یہ آپ لوگوں نے میرے بھائیوں کوشش کرنی ہے کہ وہاں پہ آپ نے انیشیٹو تو لینا ہے, وہاں پہ آپ نے کوآپریٹو کرنا ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ بس ایسے ہی گروپ وہ ٹاسک کے اندر چلے جاؤ اور بیچ میں پھر اسی طرح کے آپ اٹک جاؤ تو کیا فائدہ. تو آپ نے پہلے پلان بنانا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ تو پلان شیئر کرنا ہے اور اسے بولنا ہے کہ ہم بھی مدد کریں گے اور آپ بھی کوآپریٹ کرنا. تو آپ لوگوں نے اس طرح سے آگے جانا ہے. پلان تو ہو اور ریٹاسک کمپلیٹ نہیں ہوتے کسی کے بھی, لیکن وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کیسے کوآپریٹ کرتا ہے, کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. یہاں تک آپ کا ہو گیا گروپ ٹاسک, جو ہے آپ کو صبح 8:30 بجے تک یہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کو بھیجا جائے گا اپنے روم میں, اور آپ لوگوں کو کہا جائے گا کہ ایک فارمل سا ڈریس پہن لیں. سائیکالوجی انٹرویو بھی آپ کا ہو سکتا ہے جس کا گروپ 1 ہوتا ہے, اور جس کے گروپ 2 ہوتا ہے اس کا صرف ٹیسٹ ہوگا. تو سائیکالوجیکل ٹیسٹ آپ کا ہو جاتا ہے جس میں آپ کا آتا ہے ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ, سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ, اور پکچر اسٹوریز, پوائنٹ اسٹوریز جو اپنے بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جو میرے نوٹس ہیں وہ میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ وہ میں نوٹس جب بھیجوں گا آپ کو تو وہ اس کے نوٹس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو ڈیٹیل وائس بھیجوں گا. لیکن میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ دوسرے دن میں ورڈز ہوتے ہیں اور یہ آپ لوگوں کے سائیکالوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہ بہت لمبے ہوتے ہیں میرے بھائیو. یہ آپ لوگوں کو کوئی 9 بجے سے بیٹھ کے 3 بجے تک یہ کرنے ہوں گے اور آپ لوگوں کو بہت پریکٹس کرنی ہے اس کی. تو سیکنڈ ڈے آپ کا یہ ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا 3 بجے 2 بجے آپ لوگوں کا یہ ختم ہونے کے بعد رات تک آپ لوگ فری ہوں گے. تو یہاں تک آپ لوگوں کا ختم ہو جاتا ہے سیکنڈ ڈے. سب کچھ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. یہاں پہ میں آپ لوگوں کو تیسرے دن کے بارے میں بتاتا ہوں. اس کے بعد میں آپ کو ڈریسنگ پہ بھی آتا ہوں اور میں آپ کو جو ہے وہ نوٹس کے بارے میں بھی آتا ہوں. تو یہاں پہ آپ کا اسٹارٹ ہوتا ہے تیسرا دن, جو کہ آپ لوگ کو صبح 3:30 بجے وہی ٹائم پہ اٹھایا جائے گا. اس کے بعد ناشتہ وغیرہ آپ کو دینے کے بعد سب کچھ وہیں کرنے کے بعد آپ کو جوہر ہال میں بلایا جائے گا. وہاں پہ آپ کا شروع ہوگا سیکنڈ ڈے اس کا کمانڈ ٹاسک اور انڈیویجول ٹاسک, جو کہ آپ کا آؤٹ ڈور ٹاسک میں آتا ہے. انڈیویجول ٹاسک جو ہے وہ بچوں کا رہ بھی جاتا ہے لیکن اس میں اتنا کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ میرے ساتھ جو ایک لڑکا تھا اس کا روپ نہیں ہوا تھا, روپ کلائمبنگ, لیکن وہ پھر بھی ریکمینڈ ہوا تھا.
لیکن کوشش کیا کریں کہ وہ آپ لوگ سارا کمپلیٹ کریں، کیونکہ وہ پھر فائنل میرٹ جس میں آپ لوگوں کے مارکس آتے ہیں اس میں. تو آپ کا یہ آ جاتا ہے آبسٹیکل. اس کے بعد آپ کا آتا ہے کمانڈ ٹاسک. یار کمانڈ ٹاسک جو ہے نا، آپ کا جو بیک بون ہے نا پورے ISSB کا، وہ ہے آپ کا کمانڈ ٹاسک. اب آپ بولیں گے کہ یار بیک بون کیوں ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کی ساری کمانڈنگ ایبیلیٹیز دیکھی جاتی ہے. اس میں آپ کیسے اپنے پلاٹون کو جو ہے اپنے بٹالین کو کیسے لیڈ کریں گے، وہ آپ کا آتا ہے کمانڈ ٹاسک میں. کمانڈ ٹاسک بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ کو اب الگ سی وائس یا ویڈیو بھیجوں گا اس میں آپ کو، کیونکہ وہ بہت ڈیٹیل میں چلا جاتا ہے. لیکن میں آپ لوگوں کا صرف شیڈول بتاتا ہوں یہاں پہ. کمانڈ ٹاسک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس کا میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے سائیکالوجسٹ کا انٹرویو. یار جنرل میں آپ کو بتا دوں، سائیکالوجسٹ آپ سے صرف وہی سوال پوچھے گا جو آپ نے اپنے سینٹینس کمپلیشن میں لکھے ہیں، جو آپ نے اپنے ورڈز ایسوسیشن میں لکھے ہیں، جو آپ نے اپنے فارم فلنگ میں لکھے ہیں. یہ 3 چیزیں آپ کے سائیکالوجسٹ انٹرویو میں میٹر کرتے ہیں. بچے کہتے ہیں یار ہم نے بہت اچھا ٹیسٹ کیا تھا، سارے ہم نے نا 100 میں سے 90 ہم نے وہ کیے تھے ورڈس کیے تھے، لیکن ہم ریکمینڈ نہیں ہوئے، سفارش ہلتی ہے. یار یہ بہت ہی آپ کی نگیٹو بات ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے جو ہے سارے جو آپ کا انٹرویو ہے، جو وہاں پہ آپ نے جو لکھا ہے اس کے بیس میں آپ نے سچ میں انٹرویو دی. جو آپ نے وہاں پہ ورڈز میں لکھا ہے وہی آپ نے انٹرویو میں بتایا اور آپ ناٹ ریکمینڈ ہو جاؤ. یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے جو کچھ وہاں پہ انٹرویو میں لکھا ہے آپ وہی کچھ وہاں پہ بتا دیں انٹرویو میں، اور آپ نے جو وہیں جو ورڈز میں لکھا ہے، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگ ریکمینڈ ہو گے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے. یہ ہو گیا آپ کا سائیکالوجسٹ کا انٹرویو. اچھا سائیکالوجسٹ کا انٹرویو جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کا میٹر کرتا ہے ورڈس اینڈ کمپلیشن اور وہ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ پہ. اور جو آپ کا ڈپٹی پریزیڈنٹ کا انٹرویو ہوتا ہے نا، وہ آپ کا میٹر کرتا ہے آؤٹ ڈور ٹاسک پہ. کیونکہ وہ آپ سے پوچھے گا ڈپٹی پریزیڈنٹ، اچھا آپ کا ٹاسک کیسا رہا، آپ کا جو ہے گروپ میں پہلے نمبر پر کس کو رکھتے ہو. تو وہ آپ کو یاد رہنا چاہیے. وہ آپ کو الگ میں آپ کو بتاؤں گا اس میں، لیکن یہاں پہ میں صرف شیڈول آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد آپ کو لنچ کے لیے فارغ کیا جائے گا. لنچ کرنے کے بعد آپ کا ڈنر ہوگا، وہ آپ کا ہوگا آخری دن. اس کے بعد PADA جو ہے وہ آپ کو اسی رات دیے جائیں گی. 120 روپے، 250 روپے، 150 روپے، جو کہ جتنے آپ لوگوں کا مناسب بنتے ہیں تو وہ آپ کو وہاں پہ دیے جائیں گے. یہ آپ لوگوں کا ہو گیا آخری دن. اس کے بعد آپ لوگوں کا ہو گیا ڈپارچر ڈے. یہ بلایا جائے، یہ آپ لوگوں کو کسی دوسرے فیلو کو ریکمانڈ کے لیے بلایا جائے تو ٹینشن نہیں لینا کہ ہاں یہ تو چلے گئے بس یہ پکا ریکمینڈ ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ جن کو ری انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ ریکمینڈ ہو کے آتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. ہمارے گروپ میں جو ہے ایک بچے کو بلایا گیا تھا ری انٹرویو کے لیے، تو وہ ناٹ ریکمینڈ ہو کے آ گیا. تو یار یہ لک پہ ہے اور آپ کی پرفارمنس پہ ہے، تو اس میں سے آپ نے ڈسہرٹ نہیں ہونا. اور جو ہے یہاں پہ یہی ہوتا ہے آپ کے کہ آخری دن میں پھر آپ کو موبائل دیا جاتا ہے، اور یہ یہاں پہ آپ لوگ کا ISSB اینڈ ہوتا ہے. اس کے بعد مجھ سے کئی لڑکے پوچھ رہے ہیں کہ ہم ڈریسنگ کیسے کریں انٹرویو کے لیے. ڈریسنگ آپ کا میٹر کرتا ہے، لیکن کچھ حد تک. وہ اس طرح کہ آپ لوگ اگر شلوار قمیض بھی پہن کے جائیں نا تو اس کے اوپر ایک بلیک ویسٹ کوٹ ضرور پہن کے جائیں تاکہ ڈیسینٹ لگے آپ لوگ. اب میں جو تھا میں وائٹ شلوار قمیض اور اوپر بلیک ویسٹ کوٹ اور پشاوری چپل، یہ میرا سمپل جو تھا ڈریسنگ تھا وہاں پہ سائیکالوجسٹ کے انٹرویو میں بھی اور ڈپٹی کے انٹرویو میں بھی. اور 3 پیس اگر آپ لوگ لے کے جانا چاہتے ہو تو لے کے جائیں، لیکن اس کو نا زیادہ اس پہ وہ بیج وغیرہ نہ لگائیں. اکثر جو ہوتے وہ بیج اور اسٹارز وغیرہ لگا کے جاتے ہیں. اور 3 پیس بھی ہے اگر آپ لوگوں کا ڈیسینٹ ہے، بلیک میں ہے یا کسی بلو میں ہے، براؤن نہیں سوری، تو آپ لوگوں کا وہ اچھا امپریشن جائے گا GTO پر اور سائیکالوجسٹ پر. ورنہ ڈریسنگ وہ اتنا یار میٹر نہیں کرتے آپ لوگ، کیونکہ اگر ڈریسنگ پہ لوگ جاتے ہیں نا تو 3 پیس والے سارے ریکمینڈ ہو کے آتے ہیں. تو ڈریسنگ پہ اتنا ٹینشن نہ لو. ہاں ایک ڈیسینٹ ہونا چاہیے، شلوار قمیض بھی ہونا لیکن ڈیسینٹ ہونا، زیادہ فٹنگ میں نہیں جانا. پھر وہ وہاں پہ نا پنڈی بوائے نہیں وہاں پہ بن کے جانا. آئی ایم سوری فار دا ورڈس، لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ آپ لوگوں نے ڈیسینٹ ہو کے جانا ہے. ڈریسنگ میٹر کرتی ہے لیکن کچھ حد تک، زیادہ اس کو سیریس نہیں لینا آپ لوگوں نے، کیونکہ آپ لوگوں کو جو میٹر کرتے وہ آپ لوگوں کا وہاں پہ پرفارمنس میٹر کرتے.